بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بانی تحریک انصاف نے مذاکرات ختم کر دیے اور حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اس پر نظر ثانی کرے، مذاکرات کی ٹیبل پر آئے۔ مشاورت کر رہی تھی حکومت اپنی اتحادی جماعتوں سے۔ بہرحال بانی تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات کے خاتمے کا اعلان بیرسٹر گوہر نے کیا، اور آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر کریں۔ حکومت اور تحریک انصاف کے متعلق جو مذاکرات کا ایک سلسلہ جاری تھا، ہم اپنے تجزیے پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ان مذاکرات کا آغاز ہوا، ابتدا ہوئی، تو ہم نے اپنے اس تجزیہ میں یہ بات کر دی تھی، جو کہ آن ریکارڈ موجود ہے، کہ مذاکرات ناکامی کی طرف گامزن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان بھر میں ٹی وی چینلز پر بیٹھے تجزیہ کاروں اور یوٹیوب پر اپنا تجزیہ پیش کرنے والوں کے مقابلے میں ان مذاکرات کے متعلق جس اندیشے کا ہم نے اظہار کیا تھا وہی ہوا۔ اور ہم نے اپنے اس تجزیے میں شروع میں یہ بات کر دی تھی کہ مذاکرات ناکامی کی طرف گامزن ہے، اور ہمارا وہ پروگرام بھی آن ریکارڈ موجود ہے۔ دوست نکال سکتے ہیں ہمارے پروگرامات میں سے وہ، اور الحمدللہ ہماری وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ گو اس پر اتنا معاملات پر خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایک تجزیہ تھا جو من و ان پورا ہو گیا، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا ایسا۔ پاکستان کو مذاکرات کی ضرورت ہے، تحریک انصاف کو بھی مذاکرات کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی مذاکرات کی ضرورت ہے، لیکن جب مفادات کی معاملات سامنے آ جائیں تو پھر مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور ہم نے اپنے ان پروگرامات میں اس متعلق جو کیے تھے، سب باتوں کا اظہار کر دیا تھا کہ مذاکرات شاید ناکام ہو جائیں، اور اب بھی وقت ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف اس پر سوچے۔ لیکن پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کے بانی اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیتے۔ آپ کو یاد ہوگا جب اتحادی حکومت بنی تحریک عدم اعتماد کے بعد، تو مذاکرات اس نہج پر پہنچ گئے کہ شاید حکومت ڈیزالو ہو جائے اور الیکشن کا اعلان ہو جائے، لیکن اس وقت بھی تحریک انصاف نے مذاکرات کا خاتمہ کر دیا۔ اور پھر جب آئینی ترامیم آ رہی تھیں، اس وقت بھی مذاکرات ہو رہے تھے۔ تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر بھرپور طریقے سے میدان میں موجود تھی، بلکہ تحریک انصاف کے ہی بعض تجاویز جو کہ مولانا فضل الرحمان کی صورت میں سامنے آئیں، وہ اس طرح کی آئینی ترمیم پاس نہ ہو سکی جس کا حکومت ترمیم کے ذریعے آئینی معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد اب جو مذاکرات شروع ہوئے، اب کہا گیا تھا کہ صاحبزادہ حامد رضا ترجمان ہوں گے، کمیٹی کی بات وہی کریں گے، جو بات ہوگی ان کی حتمی ہوگی۔ اب سب نے دیکھا کہ جب مذاکرات کے حوالے سے تحریری ڈیمانڈ دینی تھی تو اس وقت بھی بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا، جس کا تعلق مذاکراتی کمیٹی سے نہیں تھا۔ اور اب جب مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا، وہ بھی بیرسٹر گوہر نے کیا۔ اس کا ہم نے پہلے ہی کہا کہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں تھے۔ بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھا شگون نہیں ہے۔ اب بھی سوچنا چاہیے، دونوں اطراف کو سوچنا چاہیے، مذاکرات کے لیے دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔